نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالی مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو، تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے، جب من بہکنے لگے، یعنی جب من بہکنے لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ ایک بار پھر سن لیجیے آپ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ عہدہ طلب کرنا، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کسی حکومت کے عہدے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا، تو جان تیرا کام جانے، اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ایک بار پھر سن لیجئے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ ترجمہ، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا، تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
إنك حميد مجيد۔ عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکانے اور نفرت دلانے والے کا کیا حکم ہے؟ عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکانے اور نفرت دلانے والے کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف کر دے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ کی پناہ اڑ گئی۔ اور تم شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ فرشتوں کی بد دعا خرچ نہ کرنے والوں کے لیے، فرشتوں کی بد دعا خرچ نہ کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو تلف فرما دے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ قبلہ رخ تھوکنا منع ہے، قبلہ کی طرف تھوکنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ کی جانب تھوکا تو اس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا آئے گا۔ نیکی کا بدلہ ضرور دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ دو، اگر تم بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم اسے بدلہ دے چکے ہو۔ سنت کی پیروی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، سنو، بہت زیادہ بحث و تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ صحت میں صدقہ کرنے کی فضیلت، صحت کی حالت میں جب آپ صحت مند ہو اس وقت صدقہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت 100 درہم خیرات کرے۔ آدمی کا اپنی زندگی میں یعنی جب تندرست ہو 1 درہم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت 100 درہم خیرات کرے۔ تحفہ یا عطیہ دے کر واپس لینا،